السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم دائما۔ ایک مرتبہ اور جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں، اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے آپ حضرات درود پاک پڑھیں، اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم دائما سرمدا۔ ہر جگہ ہمارے امام صاحب اور حافظ صاحب ہمارا کام کر جاتے ہیں، مائک لگا ہے، تیز آواز میں درود شریف پڑھ دیتے ہیں، ہم خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں۔ روایتوں میں آیا ہے کہ 11 مہینے 1,00,000 بار درود پاک پڑھو، اور اس مہینے میں 1 بار درود پاک پڑھو، دونوں کا ثواب برابر ہے۔ لہذا اس نام میں کنجوسی نہیں، اور اس کا حکم تو رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے۔ نماز فقط بندہ پڑھتا ہے، خدا نہیں پڑھتا۔ روزہ فقط بندہ رکھتا ہے، خدا نہیں رکھتا۔ زکوٰۃ بندہ دیا کرتا ہے، خدا نہیں دیتا۔ حج بندہ کیا کرتا ہے، خدا نہیں کیا کرتا۔ لیکن درود پاک یہ ایسی بات ہے کہ بندہ بھی نبی پر پڑھا کرتا ہے اور خدا بھی اپنے پیغمبر پر بھیجا کرتا ہے۔ یہ سنت الہیہ ہے، خدا کی سنت ہے، اور قرآن پاک میں آیا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ کوئی اللہ کی سنت کو بدل نہیں سکتا، لاکھ فرقے بن جائیں، لاکھ گٹ بن جائیں، لاکھ گروپ بن جائیں، لاکھ گروہ بن جائیں، لیکن اللہ کی جو سنت ہے وہ زندہ تھی، وہ زندہ ہے، وہ زندہ رہے گی۔ درود پاک جب پڑھیں تو بڑے خوش ہوا کریں کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی سنت کریمہ ہے، جو اللہ کا طریقہ ہے، اس طریقے کو ہم بھی اپنا رہے ہیں۔ عبادتیں تو فقط بندہ کیا کرتا ہے، محبت تو پروردگار بھی فرماتا ہے۔ اور خدا کا شکر کرو کہ ہمیں تو وہ محبوب ملا ہے۔ دنیا کا کوئی محبوب ہو تو اس کو، دنیا کا کوئی حسین ہو تو اس کو ایک عاشق چاہتا ہے، کسی کو 2 لوگ چاہتے ہیں، کسی کو 10 لوگ چاہتے ہیں۔ اگر کوئی بالی ووڈ کا ہے تو اس کو ہزاروں چاہتے ہیں، کوئی ہالی ووڈ کا ہے تو اس کو کروڑوں چاہتے ہیں، کوئی راجنیتا ہے تو اس کو لاکھوں چاہتے ہیں۔ لیکن آپ کا محبوب ایسا ہے جسے دنیا بھی چاہتی ہے، دنیا کا پروردگار بھی محبت فرماتا ہے، جس کو شاعر کہتا ہے ہم اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم اپنا محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ہمارا محبوب وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے، ہماری پسند وہ ہے جو اللہ کی بھی پسند ہے، ہماری چاہت وہ ہے جو اللہ کی بھی چاہت ہے، ہماری چوائس وہ ہے جو اللہ کی بھی چوائس ہے، ہماری تمناؤں کا مرکز وہی ہے جو اللہ پاک کی تمناؤں کا مرکز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس سے محبت فرماتا وہ میرے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ انہی کا فیضان کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسا پاکیزہ مہینہ عطا فرمایا۔ کیسا پیارا مہینہ ہے، کیسا عظیم الشان مہینہ ہے۔ ذرا اس کی اہمیت کو سمجھنے کی آپ کوشش کریں، اور سمجھتے ہیں آپ الحمدللہ بہت اچھے لوگ ہیں، اور میں نگاہیں میری دیکھ رہی ہے کہ الگ الگ علاقوں سے چل کر کے آئے ہیں۔ ابھی تک ہمارا یہ علاقہ جہاں پروگرام ہو رہا ہے، چند بزرگ بیٹھے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ان کو، اس کے علاوہ نوجوانوں کا طبقہ بھی مکمل دور ہے اس اجلاس سے۔ اور جب بھی کوئی جلسہ ہوتا ہے تو باہر والے آ کر کے بھر دیا کرتے ہیں، لیکن محلے والے نادارد رہتے ہیں۔ اب ان کے کانوں تک میری آواز کیسے پہنچاؤں کہ بھئی آپ بھی تشریف لائیے، یا آپ کے علاقے کا پروگرام ہے۔ پہلے محلے والے کسی کی زینت بنا کرتے ہیں، تب جا کر کے باہر والے آ کر کے اس زینت میں 4 چاند لگایا کرتے ہیں۔ علاقے والوں نے تو آ کر کے جھانکا تک نہیں،
باہر والے آ کر کے جلسے کو بھر رہے ہیں. بڑا افسوس کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ علاقے والوں کو بھی نیک توفیق عطا فرمائے. آمین. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم دائما سرمدا. ہمارے خصوصی نعت خواں اسٹیج پر تشریف فرما ہیں. ان کی نعت خوانی بھی سنیں گے. ہمارے مقرر صاحب باہر سے تشریف لائے ہوئے ہیں, ان کو بھی آپ سنیں گے. میں تو آپ ہی کا ہوں, جب چاہیں آپ چبوتروں پر بھی بیٹھ کے مجھے سن لیا کرتے ہیں. کیا گزارش کروں, مجھے تو اس محلے کے بارے میں 4 باتیں کرنی تھی. محلے والے لوگ ہی نظر نہیں آ رہے, کیا باتیں کروں ان سے. رمضان کے موسم میں بھی شاید وہ لڈو کھیل رہے ہوں گے اپنے موبائلوں کے اندر, یا کسی اور گیم کے اندر مشغول ہوں گے, یا اپنی نجی بات چیت کے اندر مشغول ہوں گے. حالانکہ رمضان کا پیارا موسم ہے. اللہ تعالیٰ نے بے پناہ انعام و اکرام سے اپنے بندوں کو نوازا ہے. مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کو اسی راستے سے سیوانچی گیٹ چوکی تک جانا ہے, اور جو سیوانچی گیٹ چوکی تک جائے گا اس کو 500 روپے انعام ملیں گے, تو کوئی باقی رہے گا؟ عید کی خرچی کرنے کے لیے سب دوڑیں گے کہ 500 روپے تو مل جائیں. لیکن اگر میں کہہ دوں کہ راستے میں ایک ببری شیر بھی بیٹھا ہوا ہے, چیر پھاڑ کے کھانے والا, اب تمہیں جانا ہے چوکی تک اور 500 روپے انعام میں ملیں گے, تو پھر کتنے لوگ تیار ہوں گے جانے کے لیے؟ پہلے والے مسلمان ہوتے تو تیار بھی ہو جاتے, اس لیے کہ اتہاس بتاتا ہے ہمارے سلطان ٹیپو نے اور شیر شاہ سوری نے اپنے ہاتھوں سے شیروں کے جبڑوں کو چیر دیا ہے. اتہاس بتاتا ہے. یہ لوگ فلمیں بنا بنا کر ہمارے بادشاہوں کے کریکٹر کو چاہے جتنا گرا لیں, اللہ نے جن کی عزتوں کو بلند کر دیا ہے ان کو پائمال کوئی نہیں کر سکتا. انہوں نے واقعی گن گرج کے ساتھ راج کیا ہے اور بھارت کو مہان بھارت بنا کر کے دکھایا ہے. ان کو کوئی بدنام نہیں کر سکتا. اگر پرانے والے شہنشاہ ہوتے تو دوڑ کر کے چلے جاتے, شیروں سے مقابلہ بھی کر لیتے. لیکن آج کا مسلمان اگر کہہ دیا جائے کہ فلاں چوکی تک جانا ہے اور راستے میں ایک شیر بھی بیٹھا ہے, اگر جا کر کے آؤ کہ 500 روپے ملیں گے, تو ایک بھی ایسا مرد نظر نہیں آئے, کوئی نہیں ہوگا. اسی طریقے سے رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں یہ جنت ہے اور اس کے دروازے تک تمہیں آنا ہے. دروازے تک اگر پہنچ گئے تو جنت عطا کرنا میرا کام ہے. اب بندے جنت کی طرف لپکے. رب نے فرمایا رکو رکو, راستے میں شیطان بھی بیٹھا ہوا ہے. جیسے ہی شیطان کا نام لیا بہت سے لوگ رک گئے. اس کے مخلص بندوں کے علاوہ سب کے سب رک گئے کہ شیطان سے کون ٹکرائے گا. وہ تو علم والا بھی ہے, گیان بھی رکھتا ہے, سمجھ بوجھ بھی رکھتا ہے, عقل و دانش بھی رکھتا ہے, اور کمینگی میں تو بے مثل و بے مثال ہے. تو وہ ہمیں جنت تک جانے نہیں دے گا. اب جب خدا کے بندے جنت کی طرف جانے سے رک گئے تو رب العالمین نے فرمایا لو دوڑو, اب بھی جنت کی طرف دوڑ جاؤ. اس لیے کہ 12 مہینے میں ایک مہینہ ایسا آئے گا کہ میں شیطان کو قید کر دوں گا. اس مہینے میں جانا اور جنت کے دروازے کو چھو لینا. سبحان اللہ. یہ ایک مہینہ ایسا ہے رمضان کا کہ رب العالمین فرماتا کہ شیطان کو میں قید کر دوں گا, اس کو پابند سلاسل کر دوں گا, اس کو زنجیروں میں جکڑ دوں گا, اس کو قید و زندہ کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دوں گا. اب تو جنت حاصل کر سکتے ہو, اور اس کے باوجود بھی بندہ رمضان کے مہینے میں جب شیطان قید ہو چکا ہے اور اس کے بعد بھی جنت حاصل نہ کر پائے, تو اس سے بڑا کم نصیب کون ہوگا میرے بھائی؟ اس سے بڑا کم نصیب کون ہوگا؟ ذرا بتائیے کہ رب العالمین شیطان کو قید کر دے اور بڑی بڑی فضیلتوں سے اپنے بندوں کو ہمکنار کرے. ان بندوں کے نصیبوں میں ایسی بات نہیں تھی. یہ تو میرا آقا رحمت للعالمین کا کرم ہے کہ ان کے قدوم میمنت لزوم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عظمتیں عطا فرما دی ہے. لہذا ہم سمجھنے کی کوشش کریں کونین کے مالک و مختار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے ممبر پر چڑھے, ممبر پر تشریف لے گئے. ممبر کی 3 سیڑھیاں ہوتی ہیں. جب آپ نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا, آپ کی توجہ چاہوں گا میری طرف, اور دوسرے زینے پر قدم رکھا تو آمین کہا, تیسرے زینے پر قدم رکھا آمین کہا, اور پھر خطبہ فرما دیا.
खुतबे से जब फारिग हुए तो साहबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आमीन तो उस वक्त कहते हैं जब कोई दुआ किया करता है, और जब आप मिंबर पर चढ़े तो कोई दुआ करने वाला मौजूद नहीं था, लेकिन आमीन कहा आपने, दूसरी पर भी, तीसरी पर भी। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं जब मिंबर के करीब हुआ तो जनाब जिब्रील अमीन सिदरा छोड़कर मेरी बारगाह में हाजिर हुए, और यहाँ आकर के उन्होंने दुआ की। हमारा मुकर्रिर खुसूसी तशरीफ ला रहे हैं, आप खड़े होकर के अपने मेहमान का इस्तकबाल करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसाल। थोड़ी सी देर बस मुकर्रिर साहब को सुनना है और मुकम्मल तवज्जो के साथ सुनिएगा। आंधी आ जाए, हवा आ जाए, मिट्टी उड़ने लगे, तो इस जज्बे के साथ बैठे रहना कि हमारे पुरखों ने तो समंदर में भी घोड़े दौड़ा दिए हैं। आंधियां आती तो मुस्कुरा दिया करते थे, तूफान आते तो अपनी आस्तीनें चढ़ा लिया करते थे, समंदर आते तो घोड़े डाल दिया करते थे। खतीब मशरिक चिल्ला चिल्ला कर कहता है, दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आप इतने अजीम शान पूर्वजों की नस्लों में से हो, तुम्हारे आबाओ अजदाद में जनाब खालिद इब्न वलीद भी गुजरे हैं, और महमूद गजनवी भी गुजरे हैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी भी गुजरे हैं। आज उस कौम का अगर कोई बच्चा जब डरता है या घबराता है हालात को देखकर, तो बड़ा डर लगता है कि जिस कौम में शेर शाह सूरी और सुल्तान टीपू और सद्दाम हुसैन जैसे मुजाहिदीन पैदा हुए हों, वो कौम किससे डरेगी? हकीकत यह है, खुदा का खौफ अगर दिल में बैठा लिया जाए तो दुनिया की सारी कौमें तुमसे डरती हुई नजर आए। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी बात बताता हूं, सुनिएगा गौर से, तवज्जो है आपकी। ईद का दिन होता है, आप लोग नमाज पढ़ने के लिए निकलते हैं, ईदगाह जाते हैं, और ईदगाह में कसीर तादाद रहती है, इज़्तिहाम, एक भीड़, एक हुजूम की सूरत में। जब वहां जाते हैं तो महापौर भी रास्ते में हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, सांसद भी आता है, MP MLA भी आते हैं, हाथ जोड़ करके मुसलमानों को सलामी पेश करते हैं। नगर निगम पूरा गुलामी में उतरा रहता है, ट्रैफिक जाम कर दी जाती है। क्यों? कि 365 दिन में एक दिन मुसलमान अपने खुदा को याद करने जा रहा है, एक दिन अपने खुदा को सजदा करने जा रहा है। मुसलमान एक दिन खुदा को सजदा करे और पूरी गवर्नमेंट का अमला उसकी गुलामी करने लग जाए। अगर मुसलमान 365 दिन मुकम्मल इसी तरीके से अपने परवरदिगार को याद करेगा तो कुर्सियां खाली होगी और आवाज आएगी, संगासन खाली करो कि मुसलमान आता है। हम ही पीछे हट गए दोस्तों, हमने खुदा के घर को खाली किया, अल्लाह करीम ने लोगों के दिलों से हमारे रोब और दबदबे को खाली कर दिया। लिहाजा मुकम्मल तवज्जो से हमारे मुकर्रिर साहब की गुफ्तगू को सुनना है। मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर बाश हूं आपकी बारगाह में। मेरे आका फरमाते, जिब्रील अमीन मेरी बारगाह में हाजिर हुए और आकर के यहाँ दुआ की। मैंने पूछा जनाब जिब्रील अमीन से ख्यालात की दुनिया में, ए जनाब जिब्रील, आप तो खुदा के कुर्ब में रहते हैं, आप तो सिदरा पे रहते हैं, इतने बुलंद मकाम आपके, पर्दों के पीछे रब्बुल आलमीन के अनवार तजल्लियात है, और वहां बैठ करके दुआ नहीं की, दुआ यहाँ आकर के की। तो जनाब जिब्रील अमीन भी यूं इरशाद फरमाते हैं, यहाँ दुआ इसलिए की कि नबी अगर आमीन कह दे तो दुआ कबूल हो जाए, इसलिए कि नबी की दुआ कभी रद्द नहीं हुआ करती। जिसको बरेलियों का बाबा यूं इरशाद फरमाता है, इजाबत का सहरा इनायत का जोड़ा, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, और इजाबत ने झुककर गले से लगाया, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका करीम जब दुआ करते तो कबूलियत की सनद मिल जाया करती है। ये जनाब जिब्रील अमीन का अकीदा है। नबी की बारगाह में पहुंच करके दुआ की, और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दुआ पर आमीन कहा। अब वो दुआ क्या थी जरा उसको सुन लीजिए। पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो उन्होंने दुआ की, जनाब जिब्रील अमीन ने, मौला जो मेरे नबी का नाम सुने, यानी हुजूर पाक का, हुजूर का नाम सुने और दुरूद पाक ना पढ़े वो तबाह बर्बाद हो जाए। नबी ने आमीन कह दिया। पता चला ये जितने तबाह हो रहे हैं, ये जितने आतंकवाद के नाम पर हलाक हो रहे हैं, ये जितने दहशतगर्दी के नाम पर बर्बाद हो रहे हैं, वजह यह है इन्होंने नबी पाक के नाम से पल्ला झाड़ लिया
اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری ان سے اٹھا لی ہے اور یہ زمانے کے اندر خار و برباد ہو رہے ہیں. اس لیے سن لو, جب بھی نبی کا نام آئے تو ہمیں انگوٹھے بھی چومنے ہیں اور درود پاک بھی پڑھنی ہے تاکہ محبتوں کا ثبوت بھی مل جائے, رب کی رضا بھی نصیب ہو جائے. نبی کا نام جب بھی آ جائے تو انگوٹھے بھی چومنے ہیں, آنکھوں سے بھی لگانا ہے. اور کوئی یہ کہتے کہ اس کا ثبوت کہاں ہے تو آپ جواب دے دینا کہ تو نے امی جان کی عید پر ڈریس کروائی, کہاں کروائی؟ اس کا ثبوت بتا دے. کہ اس کا کیا ثبوت ہے؟ ہم تو ماں سے محبت کرتے ہیں. کہا تیری محبت تیری ماں تک ہے, ہماری محبت فاطمہ کے بابا تک ہے. اگر تیری محبت کا تو ثبوت نہیں دے سکتا تو ہمارے پاس ثبوت ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم بغیر دلیل کے نبی کو خدا کا محبوب مانتے ہیں. اس کے لیے کسی دلیل اور ثبوت کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ دلیل اور ثبوت میرے نبی کی ذات ہے. قد جاءکم برہان من ربکم, کہ میرا آقا اس کائنات میں اپنے رب کی روشن دلیل بن کر کے تشریف لایا. سبحان اللہ, سبحان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے تو نام کے ساتھ ہمیں درود پاک پڑھنا. بولو, پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ تھوڑا تیز بولیں. دوسری بات, کسی کا نام ہوتا ہے کہ محمد حبیب, محمد عباس, محمد ریحان, تو وہ جب نام لکھتا ہے ہندی کے اندر تو مو بنا کر کے وہ پیچھے پوائنٹ لگا دیتا ہے, اور انگریزی میں لکھتا ہے تو MHOD اس طرح کر کے اس کو بھی مخفف کر دیتا ہے. شارٹ فرم کے اندر لکھا کرتا ہے. میری بات یہ پوچھنی ہے آپ سے کہ ہماری اتنی اوقات ہو گئی کہ نبی کے نام کو ہم چھوٹا کر دیں, نبی کے نام کو ہم مختصر کر دیں, نبی کے نام کو ہم جو ہے مخفف کر دیں. نہیں, نبی کا جہاں بھی نام لیا جائے گا پورا نام لیا جائے گا. اور درود پاک میں ہندی کے اندر لکھتے ہیں کارڈوں میں شادی کے دیکھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جگہ ہندی میں لکھتے ہیں س پوائنٹ ا پوائنٹ لا پوائنٹ میم, صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے. ناجائز ہے, گناہ ہے. نہ درود پاک کے اندر تخفیف ہوگی, نہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تخفیف ہوگی. اللہ نے اس نام کی عظمتوں کو بھی بڑھایا ہے اور درود کی عظمتوں کو بھی بڑھایا ہے. تو جب یہ نام لکھا جائے گا نام پورا لکھا جائے گا. انشاءاللہ خیر لگیں گے نا. جناب جبریل امین دوسری سیڑھی پر میرے آقا پہنچے تو یہ دعا کی, مولا جو ماں باپ کا بڑھاپا پائے اور بڑھاپے میں خدمت کر کر کے جنت نہ کما لے وہ بھی برباد ہو جائے. تو ماں باپ کا جب بڑھاپا ملتا ہے تو وہ سراپا جنت بن جایا کرتے ہیں. جو خدمت کرے گا اس کے لیے جنت ہے, اور جو خدمت سے روح گردانی کرے گا اس کے لیے جہنم ہے. اس لیے کہ باپ, ارشاد فرمایا میرا آقا کونین نے, رضی الرب فی رضی الوالد وغضب الرب فی غضب الوالد. اگر رب کو راضی کرنا ہے تو اپنے باپ کو راضی کرو. اگر باپ راضی ہے تو خدا بھی راضی ہے, اور اگر باپ ناراض ہے تو خدا بھی ناراض. آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے چھوکرے جو ہے فخر کرتے پھرتے ہیں کہ میری FB پر 2500 فرینڈز ہیں. میں نے کہا تجھے جس نے پیدا کیا وہ باپ تیرا فرینڈ ہے کہ نہیں یہ تو بتا دے. بولو, جس نے تجھے بولنا سکھایا, چلنا سکھایا, اٹھنا بیٹھنا سکھایا, دودھ پلا کر کے تجھے جوان کیا, وہ ماں تیری فرینڈ ہے کہ نہیں ہے؟ اس ماں کے دل میں جگہ بنائی کہ نہیں بنائی؟ اس باپ کے دل میں جگہ بنائی کہ نہیں بنائی؟ تو فرینڈز بنا رہا ہے یہاں سے لے کر UK تک, تو پہلے گھر کے اندر جس ماں باپ نے تجھے تیار کیا ہے ان کو تو اپنی محبتوں کا ثبوت دے دے. اگر وہ راضی ہے تو تیرا پروردگار بھی تجھ سے راضی. میرے دوستو سنو, توجہ سے بات لو. ہماری محبتیں باہر بہت ہو رہی ہے, اور ہر چوتھے سے پانچواں مسلمان ملتا ہے اور کہتا ہے مول صاحب وہ ایک غیر مسلم ہے ہمارا دوست ہے, اس کے لیے دعا کرنا, پریشانی میں ہے. میں نے کہا سب کے لیے کریں گے. مولوی دعائیں کرتا ہے, مولوی کبھی بھوک ہڑتال پر نہیں بیٹھا, مولوی نے کبھی احتجاج نہیں کیا, مولوی نے کبھی ریلی نہیں نکالی, مولوی نے کبھی ریل کی پٹڑیاں نہیں اکھاڑی کہ بھئی ہماری تنخواہ کم ہے زیادہ کرو. ڈاکٹر ہڑتال کرتے ہیں اور جو ہے وکیل ہڑتال کرتے ہیں, ابھی بھی وکیل ہڑتال پر ہیں, سب کے سب ہڑتالیں کیا کرتے ہیں. لیکن تمہارے مسجدوں کے اماموں نے کبھی بھی ہڑتال بھیج دیا تو کھا لیا, نہیں بھیجا تو صبر کر لیا. 27ویں آئی تو دعا دے دی, عید آئی تب دعا کر دی, دکان کا ادگھاٹن تو دعا کر دی, مکان کی افتتاح تو دعا کر دی, تمہارا عقیقہ تو دعا کر دی, تمہارا ولیمہ تو دعا کر دی, تمہاری قرآن خوانی تو دعا کر دی. اس کا تو کام ہے بیچارے کا دعا کرنا. ہم تو دعا کریں گے لیکن پہلے یہ دعا کرتے ہیں کہ غیروں کا
خیال رکھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ماں باپ کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما. لہٰذا اللہ کریم نے جن کو ماں باپ کی دولت سے نوازا، جو ابھی بحیات ہیں، اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو آپ قبروں پر جاؤ. شرح الصدور میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نقل فرماتے ہیں، سنو توجہ سے، جو جمعے کے دن، ہفتے میں ایک بار جمعے کے دن اپنے ماں باپ کی قبر پر جا کر ایصال ثواب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا، فرشتوں اس کو پہچان لو. فرشتے عرض کرتے مولا پہچان لیا. جب وہ انتقال کر جاتا ہے، جب دنیا سے چلا جاتا ہے، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ بچہ انتقال کر جاتا ہے جو اپنے ماں باپ کی قبر پر جایا کرتا تھا، جب وہ انتقال کر جاتا ہے تب اللہ فرماتا فرشتوں پہچان لیا؟ کہ مولا پہچان لیا. کہ آج انتقال کر گیا. کہاں کر گیا؟ اللہ فرماتا جاؤ اس کی قبر پر بیٹھو اور قیامت کی صبح تک اس کی قبر پر تم اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہنا، اس لیے کہ اس نے اپنے ماں باپ کو یاد کیا ہے، تم اسے زندگی بھر یاد کرتے رہنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر ماں باپ زندہ ہوں تو ان کی خدمت کرو، ان کا کہنا مانو، اف بھی ان کے سامنے نہ بولو، تیز آواز کے اندر ماں باپ سے گفتگو نہ کرو، ان کی عزتوں کا خیال رکھو، ان کی عظمتوں کے رکھوالے بنو. ماں باپ ہیں تو زندگی میں خوشیاں ہیں، ورنہ دیکھو عید کا دن آ رہا ہے، انہی کی آنکھوں میں آنسو رہیں گے جن کے اوپر باپ کا سایہ نہیں ہے، انہی کی آنکھوں سے آنسو بہیں گے جن کے پیچھے ماں نہیں ہے. ان سے پوچھو کہ ماں اور باپ کیا ہوا کرتے ہیں، آپ کو تو مل گئے، آپ کو کیا پتا کہ جن کے ماں باپ نہیں ہوتے ہیں ان پر کیا بیتا کرتی ہے. زمانہ عید کے دن بھی ان سے مصافحہ نہیں لیتا، ان کو سینے سے نہیں لگاتا، ان کے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا کرتا. یہ کب ساری محبتیں ملتی ہے؟ جب ماں باپ کا سایہ ہمارے سروں پر تنا رہتا ہے تو دنیا بھی جھک کر کے سلام کیا کرتی ہے. سبحان اللہ. سرکار موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بڑے پیغمبر، آپ کی توجہ ہے، میری بات سن رہے ہیں؟ سرکار موسیٰ علیہ السلام وہ جاتے تھے کوہ طور پر اللہ پاک سے باتیں کرنے کے لیے، کلیم اللہ کے. تو اس مرتبہ جب گئے تو اللہ تو ٹھوکر لگی تھوڑی سی. رب نے فرمایا اے موسیٰ سنبھل کے آ، اس لیے کہ آج تک تو آتا تھا تو تیری ماں پیچھے بیٹھ کر تیری سلامتی کے لیے دعائیں کرتی تھی. اے موسیٰ اب وہ تیری ماں انتقال کر چکی ہے، اس لیے سنبھل کے آنا کہ اب تیرے پیچھے سلامتی کی دعائیں کرنے والا کوئی نہیں ہے. نبیوں کو فرمایا گیا ہے، ہم تو دوستوں کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے ماں باپ کا خیال رکھے، احترام رکھے. علماء کرام فرماتے ہیں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک کے بعد اور گستاخی رسالت معاف کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں ماں باپ کسی بچے کو آواز دیں، اے بیٹا ادھر آ، اور بیٹا کہہ دے مجھے ٹائم نہیں ہے. فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کو ماں باپ بلائیں اور وہ ماں باپ کی آواز پر لبیک نہ گائیں. سب سے بڑا گناہ ہے. آج ہمارے گھروں کے اندر مائیں رو رہی ہیں، باپ رو رہے ہیں. میں نے کہا تمہارے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے. میں ماں باپ کی طرف بھی نہیں ہوا، میں نے کہا تمہارے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے. جب یہ بچہ چھوٹا تھا اور مدرسے آتا تھا اور ایک مرتبہ مولوی صاحب نے مار دیا تو لڑنے تو ہی گئی تھی نا، تو ہی لڑنے گئی تھی کہ میرے بیٹے کو کیوں ہاتھ لگایا. میں نے کہا ایک بار مارنے دیتی مولوی کو. مولوی اپنے ٹفن کے لیے تھوڑی مار رہا تھا، مولوی تو اس لیے مار رہا تھا کہ جس نے دودھ پلایا ہے اس ماں کے ہاتھ چوما کر، اور جس نے تجھے پروان چڑھایا ہے اس ماں کے قدم چوما کر. تمہاری عظمتوں کے لیے اس نے مارا تھا، تہذیب سکھانے کے لیے مارا تھا، ادب سکھانے کے لیے مارا تھا. آج ہمارے محلے کے کتنے بچے پڑھنے کے لیے مدرسے جاتے ہیں، آج نوجوانوں کی کتنی تعلیم کی طرف توجہ ہے. خدا کی قسم سن لو، اللہ نے جن کو بیٹوں کی دولت سے نوازا ہے اور بیٹیوں کی دولت سے نوازا ہے، میری مائیں بہنیں بھی سن لیں کہ اگر تمہاری یہ تمنا ہے کہ ہمارے بیٹے ہمارے ہاتھ چومیں اور ہماری بیٹیاں ہمارے ہاتھ چومیں اور بیٹے اور بیٹیاں ہمارا ادب کریں، تو وچن دیتا ہوں تم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو دارالعلوم اسحاقیہ اور مدارس اسلامیہ کے حوالے کر دو. جب وہ عالم دین بنے گا تو باپ کا بھی ادب کرے گا، اپنی ماں کا بھی ادب کرے گا. تم تو بناؤ گے انجینئر اور وکیل بناؤ گے، بیٹوں کو ڈاکٹر بناؤ گے، جو تمہارے جنازے میں فوٹ شوٹ پہن کر کے آئیں گے اور جنازہ جب تیار رکھا رہے گا
ان سے کہہ دیں کہ جنٹلمین صاحب آئیے ماں کا جنازہ پڑھ لیں، تو کہا نہیں ابھی بوٹ پہنے ہوئے، ابھی نہیں، ابھی اتار نہیں سکتا، ابھی وضو بھی نہیں ہو سکتا، ٹائٹ اسکن کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ حالات ہوں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کو اگر پڑھا دو گے، دین سے قریب کرو گے، اسلام سے قریب کرو گے، نبی کی پاکیزہ سنت سے قریب کرو گے، ہماری عالمی غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے قریب اگر اپنے بچوں کو کرو گے تو انشاءاللہ تعالی وہ بیٹا ماں کے بھی قدم چومتا نظر آئے گا اور باپ کے ہاتھ چومتا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ بے شک۔ جناب جبریل امین تیسری سیڑھی پر چڑھے، حضور پاک تیسری سیڑھی پر چڑھے اور جناب جبریل امین نے دعا کی، مولا جو رمضان کا مہینہ پائے اور مہینہ رمضان کا پانے کے باوجود بھی اگر وہ عبادت کر کے جنت نہ کما لے تو تباہ و برباد ہو جائے۔ میرے آقا نے آمین کہہ دے۔ پتا چلا اب جو رمضان کی قدر و اہمیت کو نہیں سمجھے گا وہ بھی جہنمی ہے۔ اس مہینے کے اندر بھی لٹو پر ہی جوا کھیلے گا پیسے لگا کر کے، وہ جہنمی ہے۔ اور جوئے وغیرہ کے سارے ساز و سامان رمضان کے مہینے میں بھی زندہ رکھے گا، وہ جہنمی ہے۔ رمضان کے مہینے میں بھی بیاس بٹے کا دھندا چالو رکھے گا، وہ جہنمی ہے۔ اس لیے کہ دعا نکلی لب جبریل سے اور آمین کی مہر لگ گئی لب مصطفیٰ سے، اب یہ دعا رد نہیں ہونے والی ہے، رب کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اس لیے اس مہینے کی اہمیت کو سمجھنا ہے، اس کی عظمت کو سمجھنا ہے، اسی مہینے میں اپنے پاکیزہ پروردگار کو راضی کرنا ہے۔ یاروں ایک روایت یاد آ رہی ہے، پھر میں رخصت ہوتا ہوں، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ آج ہمارے گلی گلی کوچے کوچے میدان بستی ہر جگہ 23ویں رات کو دیکھا، 25ویں رات کو دیکھا کرکٹ چل رہا ہے، دوسری راتوں میں بھی 20 تک تو دیکھا ہی دیکھا، 21ویں کو بھی، 23ویں کو بھی، 25ویں کو بھی، آج بھی کہیں کہیں چلتا ہوگا۔ میرے دوستوں، سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبرستان میں داخل ہوئے، آپ نے قبر پر غور کیا تو دیکھا اس قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ اس قبر میں کیا ہو رہا تھا؟ بولو، تم دیکھ کے بتا سکتے ہو؟ نہیں بتا سکتے ہو، مولا علی نے بتا دیا تو تھوڑا تو تعجب کرو، کہہ دو سبحان اللہ، ان کی نگاہ بصیرت کو کہہ دو سبحان اللہ، اور لوگوں سے کہہ دینا کہ قبر والوں کے حالات بتانا کسی اوروں کا کام نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کا کام ہے۔ یہ ہمارا کابرین ہے جو زمین پر کھڑے ہو کر زمین کے اندر کے حالات پتا کر لیا کرتے ہیں۔ سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا عذاب ہو رہا ہے، رب العالمین سے عرض کی مولا یہ عذاب، جواب آیا ہاتف غیبی سے، یہ رمضان کے روزے رکھتا، عبادتیں کرتا، لیکن رات ہوتی اور کھیل کود میں مشغول ہو جاتا، کھیلنے کودنے میں مشغول ہو جاتا، دن بھر عبادت، دن بھر روزہ، دن بھر جو ہے روزے کی حالت میں گزارتا، لیکن رات ہوتی اور کیا کرتا؟ بولو، آپ بولو نا بھائی، کھیل کود میں مشغول ہو جاتا۔ آج ہمارے چھوکرے بھی ہوتے ہیں، کوئی منع کرنے والا نہیں ہے، سبھی کہتے ہیں بچے ہیں جی، بچے بیڑا غرق کر دیں گے بچے، منع کرو بچوں کو، کہیں ایسا نہ ہو جائے گھیس کر کے تمہیں بھی جہنم میں گھسیٹ کے لے جائیں گے۔ کہ رمضان کے دنوں میں تو عبادت کرتا، روزے رکھا کرتا تھا، اور رمضان کی راتیں جب آیا کرتی تھی تو یہ کھیلنے کودنے میں مشغول ہو جاتا، کھلائی کودائی میں مشغول ہو جاتا۔ اس لیے اس کو جہنم کے عذاب کے اندر جو ہے قبر کے عذاب کے اندر مبتلا کیا گیا۔ سرکار مولا علی نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی۔ کتنا خوش نصیب تھا کہ اس کی قبر پر سرکار شیر خدا پہنچ گئے۔ ہماری قبروں پر کون آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا۔ غور سے دیکھیں گے قبر میں سوئے سوئے کون آیا ہے تو شاید کوئی کالا کوا بیٹھا ہوگا قبر پر، اس کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا۔ آپ کہو گے مولانا ایسے کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں نے کہا ایسے ہی کہوں گا، جب تمہاری اولادیں، ہمارے بچے غیروں کی سنگت میں بیٹھیں گے، دیابنا کی سنگت میں بیٹھیں گے، وہابیہ کی سنگت میں بیٹھیں گے، درود فاتحہ کی مخالفت کرنے والوں کی سنگت میں بیٹھیں گے، تو پھر بتائیے ہماری قبر پر کون آئے گا ایصال ثواب کرنے کے لیے؟ اور جب کوئی نہیں آئے گا تو بیڑا غرق ہی ہو جائے گا۔ وہ تو خوش نصیب تھا کہ اس کی قبر پر سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور دعا کرتی، مولا اب اسے نہ دیکھ بلکہ مجھے دیکھ کہ میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں، میں تیرا شیر ہوں اور نبی کا ویر ہوں، مولا میری محبت کا واسطہ اس کی قبر سے عذاب اٹھا لے۔ اللہ نے مولا علی کی دعا کو قبول کیا اور اس کی قبر سے عذاب کو اٹھا لیا، اس کی قبر سے عذاب کو اٹھا لیا گیا۔ لیکن دوستوں، ہماری قبر پر کون آنے والا؟ ہمیں ایصال ثواب کون کرنے والا؟ ہم نے اپنی اولادوں کو پڑھائی نہیں، وہ ایصال ثواب کیا کریں گے؟ وہ فاتحہ لگانے کے لیے ہمارے مدینہ مولوی صاحب کے پاس آیا کرتے ہیں،
तुम्हारे दादों की फातिहा मौलवी लगाएं, तुम्हारे पूर्वजों की फातिहा मौलवी लगाएं, तो प्यारे तू जब मर जाएगा तो तेरी औलाद तेरी फातिहा कैसे पढ़ेगी? तूने कुछ सिखाया नहीं। तूने सुबह उठ करके जब उसको हिलाया उठाया तो सीधे आएगा, काम पर नहीं जाना है क्या? और शाम को जब मिला तो सलाम नहीं की, बल्कि पूछा काम पर से क्या लाया? तो सुबह से शाम तक तुझे पैसा ही पैसा नजर आ रहा है। अपने बेटे को कुरान तूने नहीं पढ़ाया, सूरह यासीन नहीं पढ़ाई, 10 सूरतें तूने याद नहीं कराई, तो वो कब्र पर आकर के पढ़ेंगे क्या? खाक पढ़ेंगे? कुछ नहीं होने जाने वाला। इसलिए अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद में इस रमजान में भी सिंधियान मस्जिद में नमाज कोर्स हुआ, जिसमें नमाज के साथ साथ फातिहा खानी और नमाज के सारे अरकान सिखाए गए। जिन बच्चों ने उसमें शिरकत की है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला उनको दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। और मेरी गुजारिश है, ये नमाज कोर्स वगैरह ये सिलसिला हमारी दावत इस्लामी की जानिब से साल भर शुरू रहती है। आपसे गुजारिश है अपना कीमती वक्त निकालें ताकि हमारा भी भला हो, हमारे पूर्वजों के लिए फातिहा खानी करें तो उनका भी भला हो, हमारी जिंदगी भी चमकने दमकने लगे और हमारी कब्र में भी रोशनी हो जाए, इल्म की रोशनी। और कयामत के दिन भी अल्लाह ताला इसी तालीम के जरिए शफात मुस्तफा का हम किनार बना दे। ये है दामन, ये है गिरेबा, आओ कोई काम करे। मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का, और कटी है रात तो हंगामा गुस्तरी में तेरी, शहर का वक्त है अल्लाह का नाम ले साकी। सबक पढ़ फिर सदाकत का, शहादत का, शजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। अस्सलाम वालेकुम।